رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے بندو ایک رات ہے جس کے اندر اللہ نے بندوں کی بخشش کا سامان رکھا ہے، بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اللہ نے سارے روزے داروں کو اعزاز دینے کے لیے اس رات کو رکھا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اس میں فرشتوں کو اتارتا ہے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، بھیجتا اللہ اپنے حکم سے ہے، اللہ اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کی جماعت کو اللہ اس روح زمین پر بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے کب تک یہاں رہتے ہیں کہ جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، تب تک فرشتے روح زمین پہ رہتے ہیں۔ اللہ ان کو حکم دے کے بھیجتا ہے کہ فرشتوں آج تم جو ہے نا، جو میرے بندے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری شان بیان کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو، تم ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ، جو کوئی جو کچھ مانگ رہا ہے میرے بندوں کو دیتے جاؤ۔ اور اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پر، اور اللہ صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا، ہے کوئی عزتیں چاہنے والا، ہے کوئی کامیابیاں لینے والا، ہے کوئی بلندیوں کا طالب، ہے کوئی کامیابیاں لینے والا۔ اللہ کا اعلان مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے، ہر انسان کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندو آج جو کچھ لینا چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں دینا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، آج تم اپنے رب سے مانگ لو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب سے دعائیں کرو، پھر کیوں نہ رنگ بدلیں، پھر کیوں نہ کامیابیاں انسان کا مقدر بنے، پھر کیوں نہ عزتیں انسان کا مقدر بنے، پھر کیوں نہ بلندیاں انسان کا مقدر بنے، پھر آدمی کو دوڑنا نہیں پڑتا، پھر آدمی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے، اللہ دنیا کو قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے، اور کس لیے؟ کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکنے والا ہے، مجھ سے دعائیں کرنے والا ہے، مجھ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، میرے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں، اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جنت کیسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جنت کیسی ہے؟ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ ہوگا،
کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہ ہوگا، کسی ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہ آیا ہوگا، کسی دل میں اس کا کھٹکا بھی نہ گزرا ہوگا۔ جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے کہ جو جب بندہ اس میں داخل ہوگا اللہ اس کو کن فیکون کی صفت عطا کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ کی صفت ہے، اللہ جنت والوں کو اس بات کا اختیار دے گا کہ جو کچھ لینا چاہتے ہو، جو تمہارے دل کی تمنا ہے، جو تمہارے دل کی خواہش ہے، آج کے بعد اللہ جب جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا اللہ فرمائے گا آج کے بعد کبھی دکھ نہیں دیکھو گے، سکھ ہی سکھ تمہارا مقدر بن گیا ہے، آج کے بعد کبھی ناکامی نہیں دیکھو گے، کامیابی تمہارا مقدر بن گیا ہے، آج کے بعد کبھی ذلیل نہیں ہوگے، عزت تمہارا مقدر بن گیا ہے، آج کے بعد کبھی تمہیں کوئی کسی چیز کی تنگی نہ آئے گی، ساری چیزیں اللہ دے گا۔ جنت ایسی ہے جس میں اللہ پاک نے ہر نعمت کو رکھا ہے۔ اللہ جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں جو کمی دی تھی آج تمہیں تمہارا رب اس کا بدلہ جنت دے رہا ہے، اور آج کے بعد کبھی کوئی کمی نہ دیکھو گے۔ یعنی دنیا میں انسان پریشان ہوتا ہے جی مال نہیں ہے، اگر مال ہوتا تو میری بڑی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی، اگر مال ہوتا تو مجھے لوگ دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اگر میرے پاس مال ہوتا اللہ جو ہے وہ دنیا کے اندر مجھے جو ہے وہ کبھی ناکامی نہ ملتی، کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اللہ ایک ایک بندے سے مخاطب ہوگا، ہر جنتی سے اللہ مخاطب ہوگا، میرے بندے تو نے دنیا میں دکھ دیکھا، آج کے بعد تمہارے لیے تمہارا رب اعلان کرتا ہے کبھی دکھ نہ دیکھو گے، سکھ ہی سکھ ہوں گے، کبھی ناکامی نہ دیکھو گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، کبھی ذلت نہ دیکھو گے۔ اللہ عزت کو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر آدمی مالدار ہو گیا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر زوال ضرور آتا ہے۔ کچھ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مستقل زندگی میں کبھی مال کی تنگی نہیں دیتا، لیکن بہت سارے لوگ زیادہ تعداد میں اس حال میں ہوتے ہیں کہ کبھی مال آ گیا کبھی چلا گیا، اور مال کے ساتھ آج جو وقت چل رہا ہے ہر آدمی کی عزت اس کے مال کی بقدر کی جاتی ہے، آدمی کی نیکی کو نہیں دیکھا جاتا، انسان نیک کتنا ہے، آدمی کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، انسان اللہ کے قریب کتنا ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کی بقدر اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے، کان لگا کے سنا جاتا ہے، غور سے سنا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے۔ اور غریب کا کیا حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی بات کو کوئی توجہ سے نہیں سنتا، وہ لاکھوں روپے کی بھی بات کرے اس کی طرف کوئی غور نہیں کرتا، اور امیر آدمی گھٹیا سے گھٹیا بات کرے تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ بڑی بات کر دی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، جنت میں امیر غریب کا فرق ختم کر دیا جائے گا، اللہ سب کو وہ صفت دے گا جو بندے کے دل میں آئے گا اللہ وہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے
صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ ان کو کون سی چیز ہے جو بھوکا پیاسا رکھتی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے جنت کے طلبگار ہیں، جنت کو طلب کرتے ہیں، اس لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، اے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، اے فرشتوں، اگر میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی صبح سے شام تک پیاسے رہتے ہیں، جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان لوگوں کو کامیاب کر دیا ہے، میں نے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے نواز دیا ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ۔ اور میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ جو آخری عشرے میں ایک رات ہے، اس میں اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ اس میں جنت عطا کرتا ہے۔ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تاک راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات تا آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو۔ تو اللہ جو ہے اس میں جنت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ اس میں عزتوں کے فیصلے کرتا ہے، اللہ اس میں کامیابیوں کے فیصلے کرتا ہے، اللہ اس میں جو ہے وہ بلندیوں کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اس رات کو تلاش کرتے ہیں، اس رات کو اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جو اس رات میں اللہ سے کامیابی کے طلبگار ہوتے ہیں، عزتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، بلندیوں کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے کامیابیوں کے فیصلے کر دیتا ہے، اللہ ان کے لیے بلندیوں کے فیصلے کر دیتا ہے، اللہ ان کے لیے عزتوں کے فیصلے اتار دیتا ہے۔ اور وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے ایک آدمی 1000 مہینے بھی عبادت کرے، اس رات کے چند پہر، چند گھنٹے، چند منٹ اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے جھکے، تو 1000 مہینے بھی کوئی عام دنوں میں جھکتا رہے اس رات کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنی برکتوں والی ہے۔ اس میں اللہ پاک سارے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس رات میں بھی بخشتا نہیں ہے، اس رات میں بھی ان کی جو ہے وہ ان کی عبادت کرنا ان کو نفع نہیں دیتی۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، دلوں میں اس بات کو نقش کر لیں، دلوں میں ان چیزوں کو بٹھا لیں کہ جو آدمی 4 کاموں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ داخل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ان 4 کاموں سے توبہ نہ کر لے۔ اپنے دلوں کو کھول کے اس حدیث کو سنیں، اس بات کو سنیں، تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے،
یہ 50-55 سالہ زندگی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی تو اتنی لمبی زندگی ہے، زمین اور آسمان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک فرشتہ ایک پرندہ آئے 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، ممکن ہے کبھی نہ کبھی دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ رائی کے دانے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور زمین آسمان کا خلا دیکھیے، زمین کا جو ہے وہ چوڑائی دیکھیے، اس کی لمبائی دیکھیے، پھر اس کے اوپر تہیں لگتی جائیں، تہیں لگاتے لگاتے آسمان کی چھت کو جا لگے۔ 1000 سال بعد، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کبھی نہ کبھی اللہ ان دانوں کو ختم کر دے گا، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جس کے لیے ایک دفعہ کامیابی کا فیصلہ ہو گیا وہ کبھی ناکام نہ ہوگا، جس کے لیے ایک دفعہ ناکامی کا فیصلہ ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ بندے روئیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، ان کی کوئی بات سننے والا نہ ہوگا، ان کی کوئی خبر لینے والا نہ ہوگا، ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا اس دن، کیونکہ اللہ نے دنیا کو مدار بنایا ہے کہ تم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر لو۔ تو اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کو نہ خریدیں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو نہ خریدیں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، موت کا بلاوا آئے گا، وہ نہ پوچھے گا کس حال میں بیٹھے ہو، تمہارا کوئی حال لینے والا ہے کہ نہیں، تمہارے کوئی بچوں کو سنبھالنے والا ہے کہ نہیں، تمہاری بیوی کا کوئی خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں، تمہارے بوڑھے ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں، بلکہ موت اپنے وقت پہ انسان کو لے جاتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ مختلف موقعوں پر بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اور بندوں کے لیے اللہ نے کامیابی کے کئی بہانے بنائے ہیں۔ ایک رات کو اللہ کامیاب بنا رہا ہے کہ اللہ اس رات کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کرے گا، لیکن 4 لوگوں کو یہ جنت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ شخص جو شراب پینے والا ہے، اللہ اس وقت تک اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ شراب پینے والا اللہ کے ہاں ایسا مردود ہے کہ اللہ اس رات میں، جس رات میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فرشتوں کے لیے اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو اعلان کرنے کے لیے روح زمین پر بھیجتا ہے، آج میں کسی کو ناکام نہیں کروں گا، آج میں کسی کو خالی نہیں موڑوں گا۔ اس رات بھی شراب پینے والے کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ دردناک بات ہے کہ ہمارا ایک عمل ہمیں جنت سے جانے سے منع کر دے گا، روک دیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں شراب نہیں نہ پیتے، اللہ کل قیامت والے دن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا،
اپنے ہاتھوں سے شرابن طہورا اللہ جنت میں پلائے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے دنیا میں اپنے رب کو ناراض نہیں کیا، آج تمہیں تمہارا رب اس کا بدلہ دے رہا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے شرابن طہورا پلائے گا۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آج وقت ہے کہ توبہ کر لیں، آج وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، موت کے بعد ہمارا کوئی حال لینے والا نہ ہوگا، تنہا قبر۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے غور کر کے تو دیکھیں قبر ہوتی کتنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ میری بات یا آپ کی بات نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ کس کی حدیث ہے؟ جو نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جس کی بات کو، جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، کچھ کے لیے جنت ہے، جنت کا باغ ہے۔ اور اس نبی نے فرمایا کہ اللہ جو ہے بد کردار کے ساتھ قبر میں کیسا معاملہ کرے گا۔ اللہ قبر کو حکم دے گا اس کو دبا دے، اور ہمارے نبی نے ایسے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، ایسے قبر دبائے گی۔ اور جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ کیا دے گا؟ اللہ جہاں تک مردے کی نظر جائے، یہ بھی ہمارے نبی کا فرمان ہے، اللہ وہاں تک قبر کو وسیع کر دے گا، تحد نگاہ اللہ قبر کو وسیع کر دے گا۔ اور اللہ فرمائے گا اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے گا جہاں سے اس کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں بندوں کو آتی رہیں گی۔ لیکن ساری بات اعمال پہ ختم ہوتی ہے۔ لوگ ہماری قبروں پر جو مرضی کرتے رہیں، ہماری قبروں پر میلے لگتے رہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال نے فائدہ دینا ہے۔ لوگ ہماری قبروں پر لاکھوں کی تعداد سے آئیں، وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کہ ہمیں اس بات کا کیا اثر کہ لوگ ہماری قبروں پر میلے لگائیں، ہمیں تو پتہ ہے ہم تو اکیلے ہی قبر کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اس قبر کی تیاری کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ اس دن بھی جنت کا فیصلہ اس کے لیے نہیں کرے گا کہ جس دن اللہ سب کو بخش رہا ہوگا۔ وہ کون آدمی ہوگا؟ وہ دوسرا آدمی وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا۔ اللہ اس دن بھی اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ وہ نعت ہے نا، وہ اشعار ہیں کہ پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ہو ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ تو چاہے آدمی کتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے، چاہے آدمی کو لوگ جھک جھک کے سلام کرنے والے ہوں،
اس کا سب سے بڑا مرشد، اس کا سب سے بڑا محسن اس کے ماں باپ ہیں۔ آج لوگ نا پیروں کے پاس دوڑتے ہیں، جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی، جی ہمارے لیے دعا کریں، ہم جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام رک جاتا ہے۔ لیکن جس پیر کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا یا نہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بھی ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ گھر کے پیر کو ناراض کر کے باہر جانا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو ماں باپ کی صبح سویرے اٹھ کے محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھے گا، ہمارے نبی کا فرمان ہے اللہ اس کو قبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قبول حج عمرے کا۔ یہاں سے لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے، آج کل تو حج بھی 12-13 لاکھ کا ہو گیا ہے، جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہمیں پتا۔ لیکن ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، ہمارے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی اللہ نے اجر یہی رکھا ہے، کافر بھی ہوں، بد کردار بھی ہوں، بد عمل بھی ہوں، تیرے لیے جنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت تک نافرمانی کرنے کی کافر ماں باپ کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ دین اسلام سے ہٹنے کا نہ کہہ دیں۔ تو بتائیں ماں باپ کا مقام کتنا ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، مجھے کوئی عمل ایسا بتائیے اللہ مجھے قبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ہمارے نبی رونے لگ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ سے انہوں نے سوال کیا ہے؟ تو ہمارے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ جس نعمت کے بارے میں یہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، میں نے اس نعمت کا جی بھر کے دیدار ہی نہیں کیا۔ 6 سال کی عمر کے اندر ہمارے نبی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو باپ کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تبھی ہو گیا تھا۔ تو ہمارے نبی کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ رضا الربی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدی، کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ اس کے ناراض ہیں نا، جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا، ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ وفا کر جائے۔ جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکا اس سے اس کا رب بھی راضی نہیں ہوتا، اس سے اس کا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگے۔ اگر رب کے بعد
ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے اس روح زمین پر اور سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ حیا کرنے والے اللہ نے کسی کے دل کے اندر ڈالی ہے تو وہ انسان کے ماں باپ ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی رحم دل نہیں ہے۔ اتنی رحمت اللہ نے رکھی ہے ان کے دلوں کے اندر۔ ایک دفعہ اگر ان کے پاس جا کے کہہ دیں گے نا کہ ماں جی یا ابا جان میں نے فلاں آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، تو یقین جانیں کہ وہ اتنے خوش ہوں گے۔ ماں باپ ویسے بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ، ماں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہے، ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، جٹ کے لوگ ہیں، ماں ہاتھ اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ اللہ میرے پوتر نو عرشاں دے رنگ لاویں۔ عرشاں تو تھلے ماں نہیں کھڑوندی۔ اور ماں باپ کے نافرمان جتنے بھی ہوں، بیٹا نافرمان ہو تب بھی ماں اس کو برا نہیں کہے گی، جتنے مرضی بد کردار بیٹا ہو ماں کیا اس کا دفاع کرے گی، میرا بیٹا تو سب سے اچھا ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں۔ جن کے ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ماں باپ کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے پڑھ کے ان کو احسال ثواب کیا کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ فرما برداروں میں کل قیامت والے دن اٹھائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی اللہ لیلۃ القدر میں بخشش نہیں کرتا، وہ ہے رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنے والا، اللہ اس کی بھی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ اگر کوئی میری مجلس کے اندر ایسا شخص موجود ہے جو رشتہ داروں سے توڑنے والا ہو، اٹھ کے چلا جائے، اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ رشتہ داروں سے توڑنے کی وجہ سے اگر کسی مجلس کے اندر رشتہ داروں سے توڑنے والا شخص موجود ہو، اللہ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اللہ اس مجلس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک صحابی اٹھے پیچھے سے، نوجوان صحابی تھے، گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے صحابی تو اٹھ کے گیا ہے، اچانک سے اٹھا ہے، گیا ہے اور پھر اسی طرح آگے واپس بیٹھ گیا ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی تو میں گیا ہوں، اپنی خالہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر رشتہ داروں سے توڑنے والے لوگ موجود ہوں، اللہ ان سے اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور دعاؤں کے جو قبول کرنے والے فرشتوں کا نزول ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اگر کوئی آدمی رشتہ داروں سے توڑنے والا ہے، اللہ اس کے توڑنے کی وجہ سے، واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت میں رشتہ داروں سے توڑنے والے کو داخل نہیں کرے گا، اللہ داخل نہیں کرے گا رشتہ داروں سے توڑنے والے کو۔ تو اس لیے آج ہی نیت کریں کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ان سے ہوئی ہے ان کو دل سے معاف کر دیں۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جس کی اللہ لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں کرتا، وہ شخص ہے کہ جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والا ہو۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے کوئی ظلم کر دیا ہے، کوئی زیادتی کسی شخص پہ کر دی ہے، وہ دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ جب بھی مجھے اللہ موقع دے گا، جب بھی ایسا وقت میرے اوپر آئے گا
تب میں بھی اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ کینہ ہے، جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے اللہ اس کی بھی بخشش لیلۃ القدر کی رات میں نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج ہی توبہ کریں۔ ان جو چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر غور کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی اگر کر رہے ہیں ان سے معافی مانگے، شراب پی رہے ہیں اس سے توبہ کریں، رشتہ داروں سے توڑ رہے ہیں تو ان سے جا کے صلح کریں، اور اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، تو اس سے بھی معافی مانگے اور اس کو معاف بھی کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رمضان کی برکت سے ہماری بخشش کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔